جب بھی کسی مشکل، پریشانی یا آزمائش وغیرہ کا سامنا ہو تو یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، انسان کا مختلف آزمائشوں اور سختیوں میں مبتلا ہونا اور پھر ان سے نکلنا یہ بالکل طبیعی امر ہے۔ اس سے کسی بھی صورت کسی کے لیے فرار ممکن نہیں، چاہے کوئی انسان کافر ہو یا مومن، سب انواع و اقسام کی آزمائشوں اور سختیوں سے گزرتے ہیں۔ لیکن کافر کی آزمائش اور طرح کی ہوتی ہے اور مسلمان کی آزمائش دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ مومنوں کو پہنچنے والی سختیاں، تکلیفیں اور پریشانیاں اور نوعیت کی ہوتی ہیں، جبکہ کافروں کو پہنچنے والی سختیاں، تکلیفیں اور پریشانیاں اور نوعیت کی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، انبیاء پر، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ آج کے کوئی حالات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ کفار بڑے عیش و آرام والی زندگی میں ہیں، انہیں کبھی کوئی تکلیف وغیرہ نہیں پہنچتی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ خیال ہی بالکل غلط ہے، بلکہ ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں اور ان کی شدت مومنوں کو پہنچنے والی سختیوں کے مد مقابل بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو عذاب ان پر آئے وہ مومنوں نے کبھی محسوس تک نہیں کیے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچ چکا ہے، اور یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ دراصل یہ آیت، اگر میں غلط نہیں، تو جنگ بدر اور احد کو بیان کر رہی ہے۔ اگرچہ میں یہاں آپ کو یہ واقعات ویڈیو کو مختصر رکھنے کی قید کی وجہ سے نہیں بتا سکتا، لیکن اگر ممکن ہوا تو آنے والی کسی ویڈیو میں اس بارے میں ضرور ایک پوری تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ یہاں آپ مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ جنگ بدر میں کافروں کو اس سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا۔ اس وقت کافروں کے 70 سردار قتل ہوئے تو 70 گرفتار بھی ہوئے، جبکہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا ایک آدمی بھی گرفتار نہ ہوا، کیونکہ بالآخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا اور قریش مکہ کو پسپا ہونا پڑا تھا۔ اس آیت میں شکستہ دل مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ پھر اس شکست کی بعض حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ خوشی اور غمی، فتح و شکست، کامرانی و ناکامی، خوشحالی و تنگدستی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں میں ہر کسی کو پیش آتی رہتی ہیں۔ اس لیے اگر مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو بھی گئی تو غمزدہ اور بد دل ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ انہیں کافروں کی طرف دیکھنا چاہیے جو میدان بدر میں بری طرح مار کھانے کے باوجود پھر سے نئے عزم کے ساتھ باطل کی حمایت میں لڑنے آ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 104 میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے۔ اس آیت میں مومنوں سے خطاب ہے، یعنی جنگ میں جیسے تمہیں جانی نقصان یا دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی دشمن قوم کو بھی پہنچتا ہے۔ پھر جب وہ باطل پر ہو کر یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں تو پھر تم حق پر ہو کر کیوں برداشت نہ کرو؟ اس کے علاوہ تم میں سے کوئی شہید ہو جائے یا زندہ سلامت گھر آ جائے، دونوں صورتوں میں تم اللہ سے اجر و ثواب کی توقع رکھتے ہو جو ان کو مطلق نہیں ہوتی۔ تو بس تکلیف میں تو کافر اور مومن دونوں برابر ہیں، مگر مومن اس لحاظ سے کافر سے ممتاز ہے کہ وہ اس تکلیف پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب اور اس کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے وہ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئی اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھ بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو، اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کو آزمائش میں مبتلا ہونا سنت جاریہ ہے۔ اگر وہ یہ بات ذہن میں رکھیں تو آزمائش ہلکی محسوس ہوگی۔ سو اب تک آپ نے جانا کہ سختی اور آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور صرف اللہ ہی مشکلات دور کر سکتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں یوں فرمایا کہ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کی دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
تو مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی مصیبت کسی کے لانے سے نہیں آتی بلکہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اسی کے اذن سے آتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ مصیبتوں کے ذریعے آزمائش سے مقصود تمہارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے تاکہ منافقین کھل کر سامنے آ جائیں اور تم ان سے محتاط رہنے لگو۔ ان کے علاوہ کئی حکمتیں قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہیں۔ واضح رہے کہ مصائب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو لوگوں کو اپنے اعمال کے نتیجے یا شامت اعمال کے طور پر آتے ہیں۔ دوسرے وہ مصائب جن میں سے ایمانداروں کو آزمائش اور تربیت کے لیے گزارا جاتا ہے۔ تیسرے وہ جن کا تعلق مندرجہ بالا دونوں اقسام سے نہیں ہوتا اور وہ محض اتفاقی قسم کے حوادث ہوتے ہیں۔ ایسے مصائب مومنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ حسب ارشاد نبوی کسی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھے تو وہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ مسلمان اس مصیبت پر صبر کرے۔ جو شخص ان مصائب میں ثابت قدم رہے تو اس کا اللہ پر ایمان مزید بڑھ جاتا ہے اور اسی نسبت سے اسے اللہ مزید ہدایت بخشتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا تمہارے ان مصائب کا پورا علم ہے، اور وہ اپنے بندوں کو خواہ مخواہ مصائب میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ کسی عظیم مقصد کے لیے تمہیں تیار کرنا چاہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مشکلوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے نجات کی۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، کسی سختی کا سامنا ہے اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد آپ کو راحت حاصل ہو تو بموجب ارشاد نبوی اللہ سے ڈرتے رہیں، آزمائشوں اور سختیوں میں صبر کریں اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طوف بن مالک اشجعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فاقے کی بھی شکایت کی اور کہا کہ اس کی ماں بہت غمزدہ اور پریشان حال ہے، بس آپ مجھے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو، میں تجھے اور اسے حکم دیتا ہوں کہ تم دونوں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ حضرت طوف بن مالک اپنے گھر کی طرف لوٹے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور تجھے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور صبر کریں اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں کتنی اچھی بات کا حکم دیا ہے۔ پھر وہ دونوں پڑھنے لگے۔ وہاں دشمن ان کے بیٹے سے غافل ہوا، اس نے ان کے ریوڑ کو ہانکا اور اسے اپنے باپ کے پاس لے آیا۔ یہ کل 4000 بکریاں تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا بیٹا جو مال لایا ہے کیا میں اسے رکھ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔